السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، قانون وقف 2025 کے بعد ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اب یہ جو مسئلہ کورٹ میں چل رہا ہے، اس کے متعلق ہمیں کس طریقے سے اپنے احتجاجات کو آگے بڑھانا چاہیے، اس کے متعلق مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کی طرف سے کچھ تحریر سامنے آئی ہے، جس کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ ایک اردو شاعر کا شعر ہے: بدلتی ہے جس وقت ظالم کی نیت، نہیں کام آتی دلیل اور حجت۔ اس وقت ہمارے ملک کی فرقہ پرست حکومت کی یہی صورتحال ہے۔ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا، ان کی شناخت پر حملہ کرنا اور ان کو دبا کر رکھنا، یہ اس حکومت کی پالیسی ہے۔ یہ صورتحال یوں تو ایک حد تک 2014 سے پہلے بھی تھی، لیکن 2014 سے اس کی رفتار بہت تیز ہو گئی ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ ہندی کا محاورہ ہے، سیاہ بھائی کوتوال تو اب ڈر کاہے کا، یعنی جب چور اچک کے اور مجرم قسم کے لوگ خود محافظ بن جائیں تو مجرموں کو کس بات کا ڈر؟ چنانچہ اسی نفرت کے جذبے کے تحت 3 طلاق کا قانون لایا گیا، CAA لایا گیا، بعض ریاستوں میں یونیفارم سول کوڈ لایا گیا، مرکز میں بھی اس کی کوشش کی گئی اور ابھی بھی اس کا خطرہ ٹلا نہیں ہے۔ مساجد و مدارس پر ہونے والے حملے بھی اسی کا حصہ ہیں اور اسی کی بدترین شکل قانون وقف 2025 ہے۔ آپ کو کوئی بھی اجتماعی، تنظیمی، سیاسی و فلاحی مذہبی تعلیمی کام کریں، اس کے لیے ایک مرکز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس مرکز کے لیے زمین اور عمارت مطلوب ہوگی۔ نماز ادا کرنے کے لیے مسجدیں، تعلیم کے لیے مدرسے اور اسکولز، یتیم بچے اور بچیوں کی پرورش کے لیے یتیم خانے، مسافروں کے قیام کے لیے مسافر خانے، رفاہی خدمات کے لیے یعنی لوگوں کی خدمتوں کو انجام دینے کے لیے ایسی زمینیں جن سے کرائے اور زرعی پیداوار حاصل کی جائے۔ اسی طرح موت کے بعد اسلامی طریقے پر تدفین کے لیے قبرستان اور درگاہیں۔ غور کیا جائے تو یہ سب ملت کے لیے شہرگ ہے، ان سے ہی ہماری دینی پہچان، ایمان کی حفاظت، دعوت اور اصلاح، اپنے دین اور شریعت کا نفاذ، ان سبھی چیزوں سے متعلق ہے۔ RSS میں چونکہ ہندو انتہا پسند اسکالرز کی بڑی تعداد ہے، اس لیے ان لوگوں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ قانون بنایا ہے اور نفرت کے سوداگروں نے اسے پارلیمنٹ میں پاس بھی کرا لیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس قانون کے پاس ہو جانے کے بعد مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اسی سلسلے میں چند نکات پیش کیے جاتے ہیں، ان پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ تمام ملی تنظیموں اور مختلف مسلکوں کی نمائندہ شخصیتوں کے ساتھ مل کر اس قانون کو ختم کرانے کی جد و جہد کر رہا ہے۔ پہلے تو اس نے قانون کو روکنے کی کوشش کرتے ہوئے JPC کو کروڑوں کی تعداد میں ای میل بھجوائے، JPC کی میٹنگوں میں ہر جگہ سے باشعور مسلمانوں کی نمائندگی کروائی، اپوزیشن لیڈروں اور پارٹیوں نے عوامی اسٹیج پر اور پارلیمنٹ میں کھل کر اس کے خلاف آواز بلند کی، انسانی حقوق کی تنظیموں کے نمائندوں کو ساتھ لیا، دیگر اقلیتوں سے بات چیت کی، ان کو حکومت کے خطرناک ارادوں سے آگاہ کیا اور ان کی حمایت یعنی مدد حاصل کی۔ غیر مسلموں میں جو بڑے سیاسی و سماجی شخصیتیں ہیں ان کے ساتھ میٹنگیں کی، پریس کانفرنسیں کی، بورڈ نے براہ راست اپنے زیر انتظام یا بورڈ میں شامل دیگر تنظیموں کے زیر انتظام دہلی، ممبئی، بنگلور، پٹنہ، وجے واڑہ، کلکتہ، رانچی اور مختلف شہروں میں بڑے اجتماعات کیے، جس میں تمام مسلم تنظیموں کے نمائندوں کے ساتھ ساتھ سیاسی لیڈروں کو بھی دعوت دی، اور مسلم مسائل کو نظر انداز کرنے والا بکا ہوا میڈیا بھی مثبت یا منفی انداز میں اس موضوع کو سامنے لانے پر مجبور ہو گیا۔ جمعے کے بیانات کے ذریعے مسلمانوں کے گھر گھر یہ پیغام پہنچایا، چونکہ حکومت فریب دے رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ یہ بل مسلم خواتین کے فائدے کے لیے لا رہی ہے، اس لیے خواتین نے بھی پوری قوت کے ساتھ اس احتجاج میں حصہ لیا۔ دہلی، پٹنہ اور وجے واڑہ میں کافی طاقتور طریقے پر دھرنے دیے گئے۔ ان کوششوں کی وجہ سے پورے ملک میں یہ مسئلہ مسلمانوں اور انصاف پسند شہریوں کی سوچ کا اہم ترین موضوع بن گیا۔ بحمد اللہ بورڈ پوری قوت کے ساتھ ایک مہم کے طور پر اس کام کو انجام دے رہا ہے اور حکومت سے مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ اس قانون کو ہر قیمت پر واپس لے۔ اس کے لیے وہ سپریم کورٹ بھی گیا، احتجاج کا ایک تفصیلی پروگرام بنایا ہے اور تمام مسلمانوں سے اس میں شرکت کی اپیل کی ہے۔ انشاءاللہ عنقریب پورے ملک میں بڑے بڑے احتجاجی جلسے ہوں گے، مقامی حالات کو دیکھتے ہوئے دھرنے دیے جائیں گے، پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کے ذریعے مسئلے کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے گا
خواتین کے بھی بڑے احتجاجی پروگرام رکھے جائیں گے، غیر مسلم دانشوروں اور قائدین کے ساتھ میٹنگیں رکھی جائیں گی، ملک کے بڑے بڑے شہروں میں پریس کانفرنسیں کی جائیں گی۔ غرض کے جمہوری طریقے پر اس قانون کو ختم کرنے کے جتنے طریقے ہو سکتے ہیں ان سب کو اختیار کیا جائے گا۔ مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ وہ بورڈ کی آواز کو متفقہ آواز بنائیں، ایک آواز بنائیں، اس کی ہدایات پر عمل کریں، جہاں آگے بڑھنے کو کہا جائے وہاں آگے بڑھیں اور جہاں رکنے کو کہا جائے وہاں رک جائیں، تاکہ پوری قوت کے ساتھ یہ پرامن احتجاج جاری رہے۔ مسلمان اس بات پر متوجہ رہیں کہ بہت سے لوگ ان کو بھٹکانے کی پوری کوشش کریں گے، حکومت کا اعلی کار بن کر تفرقہ ڈالنے کی پوری کوشش کریں گے، مذہبی تنظیموں اور قیادتوں کو بے وزن کرنے کی کوشش کریں گے، ان کے بارے میں بدگمانی پھیلائیں گے، اور یہ سب کچھ ملک اور ملت کے لیے غیرت کے نام پر کیا جائے گا۔ تو ایسے فتنہ پروروں سے خوب بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ جو بچے کچے اوقاف ہیں ان کی حفاظت کی بھرپور کوشش کی جائے۔ اسی کوشش کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ جو وقف کی زمینیں کھلی ہوئی حالت میں ہوں جلد از جلد ان کو باؤنڈری لگائی جائے، تاکہ حرص کی نگاہ رکھنے والے ان زمینوں پر ہاتھ ڈالنے کی ہمت نہ کریں۔ خاص کر مسلم سماج میں کھلے قبرستان اور عیدگاہیں بہت سی جگہ احاطے کے بغیر یعنی باؤنڈریز کے بغیر، مسجدوں سے باہر کھلے ہوئے صحن اور بعض جگہ مدارس اور مسجدوں کے ضرورتوں کے لیے باغات اور زرعی زمینیں وقف کی گئی ہیں، ان کی بھی عام طور پر باؤنڈریز بنائی نہیں گئی ہیں۔ بعض جگہ مسجدیں ویران ہیں، خاص کر ایسی مسجدیں جو قدیم زمانے میں بادشاہوں اور نوابوں نے تعمیر کی تھیں اور اب اس کے گرد و پیش کی مسلم آبادی ختم ہو چکی ہے، ان سب کی احاطہ بندی ضروری ہے۔ جو جگہیں ویران پڑی ہوئی ہیں، علماء اور ارباب افتاء کے مشورے سے دینی و ملی ضرورتوں کے لیے ان کے استعمال کی تدبیروں پر غور کرنا اور عمل میں لانا چاہیے، کیونکہ جو جگہ استعمال میں رہتی ہے اس کی حفاظت آسان ہوتی ہے اور جو جگہ ویران ہو جاتی ہے اس کی حفاظت مشکل ہو جاتی ہے۔ یہ حفاظتی انتظام بھی بہت اجر کا کام ہے، کیونکہ یہ ملت کے فائدے اور دین کے شعائر کا تحفظ ہے، اس لیے اس پر اولین توجہ کی ضرورت ہے۔ تیسری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جو زمین کسی شخص یا سماج کی ملکیت کے طور پر رجسٹرڈ نہ ہو، حکومت اس کو اپنے قبضے میں لے لیتی ہے اور پھر من چاہا استعمال کرتی ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ پہلے کے اوقاف کو بھی اور اب جو اوقاف قائم کیے جائیں ان کا بھی جلد سے جلد رجسٹریشن کرا لیا جائے، تاکہ دستاویزی طور پر ملکیت کا ثبوت فراہم ہو جائے۔ اس کے لیے قانون دانوں سے مشورہ کیا جائے۔ پیسے خرچ کرنے کی ضرورت ہو تو اجتماعی کوششوں کے ذریعے سے اس کام کا انتظام کیا جائے اور ہر قیمت پر اس کام کو کرنے کی کوشش کی جائے، ورنہ مستقبل میں ہم بہت سی اوقافی جائیدادوں سے محروم ہو جائیں گے۔ چوتھی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اول تو وقف بورڈ میں پہلے سے بعض خدا سے نہیں ڈرنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی ناجائز حرکتیں اور حرام خوری کے واقعات دن رات سامنے آتے رہتے ہیں۔ وہ رشوت لے کر حکومت کے دباؤ کے آگے جھک کر قصدن یعنی جان بوجھ کر وقف کے مقدمات ہار جاتے ہیں اور چند روپیوں کے لیے ملت کی قیمتی زمینوں کو غاصبین کے حوالے یعنی قبضہ کرنے والوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ مخالف طرف کے لوگوں کے اشارے پر کاغذات غائب کر دیتے ہیں تاکہ ثبوت پیش ہی نہ ہو سکے اور مخالفین کا ناجائز قبضہ ہو جائے۔ لیکن اب جو یہ وقف قانون آیا ہے یہ ایسی بدعنوانیوں کے لیے قانون کے دائرے میں ارتکاب کا راستہ فراہم کرتا ہے، اس لیے ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ مدرسوں، مسجدوں، فلاحی و رفاہی اداروں، یتیم خانوں، قبرستانوں کی کمیٹیوں کا ٹرسٹ بنا دیا جائے۔ بظاہر ٹرسٹ کی شکل میں زیادہ حفاظت ہو سکتی ہے اور ٹرسٹ کے قانون میں کافی گنجائش ہے کہ مصلحت کے اعتبار سے اختیارات اور ذمہ داریاں تقسیم کی جائیں، خرچوں کو متعین کیے جائیں، اور چونکہ اس میں عوامی کمیٹی ہوگی، سالانہ آڈٹ پیش کی جائے گی، اس لیے خرد برد کا اندیشہ بھی کم محسوس ہوگا۔ بہرحال اس سلسلے میں قانون دانوں سے مشورہ کرنا چاہیے اور جو مفید تر صورت ہو سکتی ہے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹریشن میں مداخلت کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں اور وقف کے موجودہ قانون نے وقف کی حفاظت میں خطرہ پیدا کر دیا ہے۔ بہرحال یہ لیگل مسئلہ ہے اور قانون دانوں کے مشوروں اور مقامی حالات کے اعتبار سے کوئی راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ پانچویں بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ کا نظام یہ ہے کہ جب کوئی گروہ اللہ کے حکم کو توڑتا ہے اور اس کی نعمت کی ناقدری کرتا ہے تب اللہ کی طرف سے اس کی پکڑ ہوتی ہے اور وہ نعمت چھین لی جاتی ہے
औकाफ का मसला भी ऐसा ही है। हुकूमत ने जिस कदर वक्फ की जमीनों पर कब्जा किया है, शायद मुसलमानों के नाजायज तरीके पर कब्जा किए हुए वक्फ की जमीनें इससे कम नहीं होंगी। बाज लोगों ने तो औकाफ पर मुकम्मल कब्जा कर लिया है और अपनी मिल्कियत की तरह उसमें काम करते हैं, और बाज जगह वक्फ की जमीन किराए पर ली है जिसका किराया 50,000 होना चाहिए, उसका किराया 100-150 रुपये अदा करते हैं। जुल्म पर जुल्म यह है कि कम किराए पर लेकर ज्यादा किराए पर लोगों को दे देते हैं, खुद 20-25 हजार का किराया वसूल करते हैं और वक्फ बोर्ड को 100-200 रुपये अदा करते हैं। इसी गसब, नाजायज कब्जा और हराम खोरी की वजह से शायद अल्लाह हमें इस नियामत से महरूम कर रहे हैं। हद तो यह है कि दरगाहों की जमीनें वो सज्जादे फरोख्त कर देते हैं जिनकी दीनी निस्बत की वजह से लोग उनके हाथ पांव चूमते हैं। शायद वक्फ की जमीनों के साथ रवा रखा जाने वाला यही वो जुर्म है जिसकी सजा मौजूदा कानून के जरिए हमें मिल रही है, और उसका सहारा लेकर हुकूमत वक्फ कानून लाई है। जरूरत इस बात की है कि जो मुसलमान वक्फ की चोरी के गुनाह में मुब्तला हैं, वो खुद इससे तौबा करें, नाजायज पैसों से अपने आप को भी बचाएं और अपने औलादों को भी बचाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो किसी की एक बालिश्त जमीन पर नाजायज कब्जा करेगा तो क़यामत के दिन उसे सतह जमीन से लेकर तहतुस्सरा तक जमीन का टुकड़ा बनाकर गले में डाल दिया जाएगा। फिर ऐसी जमीन जो इज्तिमाई मिल्कियत हो और जिससे सैकड़ों और हजारों लोगों के हुकूक मुताल्लक हों, कोई इसके गुनाह का अंदाजा कैसे कर सकता है। इसलिए पहले तो ऐसे लोगों को खुद वक्फ की नाजायज कब्जा की हुई जमीनें छोड़ देनी चाहिए और अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। अगर उन्होंने वो जमीन छोड़ दी तो अल्लाह ताला इससे बेहतर जमीन और उससे ज्यादा दौलत से नवाज देगा। इस सिलसिले में मुस्लिम समाज की भी बड़ी जिम्मेदारी है कि जैसे आप अपनी जमीन की हिफाजत करते हैं, अगर कोई लैंड ग्राबर कब्जा करने के लिए आ पहुंचता है तो उससे अपनी ताकत भर लड़ाई लड़ते हैं और कब्जा होने से बचा लेते हैं। इसी तरह मिल्लत की जायदाद के लिए आगे बढ़कर जालिम के हाथ पकड़ लें और उनको उससे रोक दें, और ऐसे लोगों को एहसास दिलाएं कि उनका जुल्म कितना बड़ा है और समाज उसे कितनी हिकारत की निगाह से देखती है। इज्तिमाई कोशिशों के जरिए ही उसका सद्देबाब हो सकता है। अगर हम खुद अपने औकाफ के मामले में दियानत से काम न लेंगे तो कैसे अल्लाह की रहमत हमारी तरफ मुतवज्जे हो सकती है। छठी बात समझने की यह है कि वक्फ की हिफाजत के लिए एक अहम जरूरत बेदार मगजी और मुत्तहिदा कोशिश है। किसी भी वक्फ पर नाजायज कब्जा हो, चाहे हुकूमत की तरफ से हो या आवाम या लैंड ग्राबर या सियासी लोगों की तरफ से हो, अवाम का फरीजा है कि वो इत्तिहाद के साथ मिलजुल कर उन हालात में खड़े हो जाए, अवामी दबाव बनाए और जहां कानूनी पैरवी की जरूरत हो वहां मिलजुल कर अदालती चाराजोई की जाए और नीचे से ऊपर तक इम्कान भर कोशिश की जाए। बहरहाल ये बहुत नाजुक वक्त है, उसने तदबीर भी जरूरी है और गहरी फिक्र भी जरूरी है। जुरात व हिम्मत का मुजाहरा भी होना चाहिए और इत्तेदाल व तवाजुन का दामन भी हाथ से नहीं छूटना चाहिए। अल्लाह ताला इन मुश्किल हालात में मुसलमानों की मदद फरमाए और होशमंदी के साथ इसमें आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मिलते हैं इसी तरह की एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम करना सुन्नत है और सलाम का जवाब देना वाजिब है, इसलिए कमेंट्स में सलाम का जवाब लिखते हुए जाएं।